یہ جو ستارے اتر آئے، اندھیرے چھٹ گئے اور مشرق سے مغرب منور ہو گیا، اشارہ تھا کہ یہ نبی ایک علم کا وجود، علم کا پیکر جنم دے رہا ہے۔ اس سے سائنسز اٹھیں گی، علم اٹھے گا، شعور اٹھے گا، اور انسانیت جہالت کے اندھیروں سے نکل کے ترقی کی طرف گامزن ہوگی۔ مغرب کے ایک بڑے نامور رائٹر ہیں جارج ساٹن، ان کی کتاب ہے یہ انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس۔ غیر مسلم ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، سمجھ لیں، غیر مسلم۔ انہوں نے سائنس کی تاریخ کا تعارف کروایا ہے، سائنس کی تاریخ کا، اور ایک صدی قائم کی ہے۔ جارج ساٹن، یاد رکھ لیں، انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس۔ اور سائنس کی جو ترقی ہے عالم مغرب میں، یورپ میں، میں اسلامی سائنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری کی پوری سائنس ویسٹرن ورلڈ اور یورپ کی، اس کی ترقی کے درجے بیان کیے اور صدی در صدی ایک صدی کا ذکر کیا۔ اس میں 8ویں صدی ذہن میں رکھ لیں، 8ویں صدی کون سی ہے؟ آقا علیہ السلام کی صدی کے 100 سال کے بعد۔ 7ویں صدی عیسوی آقا علیہ السلام کی ہے اور صرف 100 سال کے بعد 8ویں صدی کا دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ جارج ساٹن نے بیان کیا، ابو موسیٰ جابر بن حیان، انسانی تاریخ کا، اور اس صدی کو ان کے نام کیا ہے۔ پھر اگلی صدی کا نصف حصہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا نام، اس کے بعد 9ویں صدی کا دوسرا نصف حصہ ابو بکر محمد بن زکریہ الرازی کے نام کیا۔ 10ویں صدی کا پہلے 50 سال ابو الحسن بن علی المسعودی کے نام کیا۔ پوری دنیا سائنس کی تاریخ میں سب سے بڑا سائنٹسٹ وہ کوٹ کر رہے ہیں، اور یہ لکھنے والا مسلمان نہیں ہے، جارج ساٹن اورینٹلسٹ ہے، مسیحی غیر مسلم ہے، ویسٹرنر ہے۔ اور پھر دوسری صدی کا دوسرا نصف ابو الوفا جرجانی کے نام کیا۔ 11ویں صدی البیرونی کے نام کی۔ 11ویں صدی کا دوسرا نصف ابو عمر خیام کے نام کیا۔ پھر اگلا ابن زبیر کے نام کیا۔ پھر آگے اگلی صدی ابن رشد کے نام کی، پھر ابن بیتار کے نام کی، پھر الشیرازی کے نام کی، عماد الدین ایوبی کے نام کی، ابن خلدون کے نام کی۔ الغرض اس نے یہ بتایا کہ یہ ساری 10-11 صدیاں یورپ میں جو سائنسی علم کی ترقی ہوتی رہی، ہر صدی کا امام محمد مصطفیٰ کی امت میں سے تھا، ایک مسلمان سائنٹسٹ تھا۔ فزکس کی بنیادیں رکھی، ماڈرن فزکس، میکینکس اور ڈائنامکس کی، علم طبیعیات، میکانیات اور حرکیات کی، اس کی جدید سائنسی بنیادیں رکھی زکریا رازی نے، البیرونی نے، ابو البرکات بغدادی نے۔ اور بیرونی نے ارسطو کے سائنسی نظریات رد کر دیے، بغدادی نے طبیعیات، علم فزکس کی نئی فاؤنڈیشنز دی، موشن کے قوانین جو فزکس میں پڑھتے ہیں، ویلوسٹی کے، سمتی رفتار کے قوانین دیے۔ ابن الحسم نے کثافت، ڈینسٹی کے قوانین دیے، ماحول اور ایٹموسفیئر کے قوانین دیے، پیمائش اور میئرمنٹ کے قوانین دیے، وزن اور ویٹ کی تعریف کی، مکان، سپیس اور زمان، ٹائم کی دی، رفتار حرکت، ویلوسٹی کی دی، قانون تجاذب، گریویٹیشن کو بیان کیا، فزکس کے، ڈائنامکس کے اور مکینکس کے وہ قواعد دیے۔ اس سے پہلی دنیا آشنا نہیں تھی، یہ تھا ستاروں کا اترنا اور اندھیروں کا چھٹ کے نور میں بدل جانا، کہ محمد مصطفیٰ انسانیت کو علم کا، سائنس کا، تہذیب کا، ثقافت کا، شعور کا نور عطا کرے۔ اور پورا یورپ اور مغربی دنیا سائنس اور کلچر اور تہذیب کی ترقی میں محتاج ہے محمد مصطفیٰ کی، محتاج ہے اسلام کی، محتاج ہے اسلام کے بڑے سائنٹسٹ اور علماء کی، جن کے ذریعے علم، تہذیب، ثقافت، شعور، تمدن اور سائنس آگے بڑھی۔ اس طرح علم البصریات میں مسلمانوں نے جگہ، ابن الحسم نے آپٹیکل سائنسز میں آنکھوں کی، یہ دیکھیں نا آپ، میں بھی لگا کے بیٹھا ہوں گلاسز، آپ بھی لگاتے ہیں، آپٹیکل سائنس کا بانی ابن الحسم ہے، نئی، اس کے لاطینی لیٹن لینگویج میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ پہلی مرتبہ لینزز کا تصور دیا اور میگنیفائنگ پاور کا تصور دیا، تکبیری طاقت کا، اور میگنیفائنگ لینزز بنائے۔ یہ تاریخ، سائنس کی تاریخ میں یہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا فیض ہے، حضور امت نے یہ ساری خیرات دی۔ باٹنی میں اسی طرح، میڈیکل سائنسز میں جابر بن حیان الرازی،
ابو القاسم زہراوی، ابن سینا، ابن رشد الکندی، انہوں نے پوری ماڈرن میڈیکل سائنسز کی بنیاد رکھی۔ یہ سیرت محمدی کا فیض تھا کہ ولادت کے وقت مشرق سے مغرب تک جھنڈے گاڑے، یعنی مصطفیٰ وہ علم دے گا، اس علم سے وہ قوم جنم لے گی اور وہ تہذیب اور تمدن جنم لے گا مصطفیٰ کی امت میں، کہ پوری دنیا کی سائنسی، عقلی اور شعوری ترقی بھی مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہو۔ پھر اس زمانے اوائل وقت میں جب مغربی دنیا اور یورپ میں تو تصور نہیں تھا علاج کا، میڈیکل کالج بنائے، فارمیسی کے سیٹ بنائے، اور کم و بیش 1100 سال قبل جو نامور طبیب تھا رازی، اس نے میڈیکل سائنس پر 200 کتابیں لکھی۔ 1100 سال قبل، آج سے 1100 ایئرز بیفور 200 کتابیں لکھی، اور انگلینڈ اور یورپ میں اب تک 40 مرتبہ مختلف یورپین لینگویج میں ٹرانسلیشن ہو چکی۔ انگلینڈ اور یورپ کی یونیورسٹیز رازی کی کتابیں پڑھا کے پچھلی صدیوں میں وہ اس علم کو ڈیولپ کرتے رہے۔ الحاوی ایک کتاب لکھی 20 جلدوں پر مشتمل، 20 والیوم، پورا میڈیکل سائنس کا انسائکلوپیڈیا لکھا۔ ابن سینا نے قانون کتاب دی۔ مونٹ گمری واٹ نامور محقق ہے، کرسچن ہے، اس مسیح، وہ کہتا ہے it has been claimed that it is the most studied medical work in all history۔ ابن سینا کی کتاب القانون کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کی ساری تاریخ میں سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا گیا وہ ابن سینا کی کتاب القانون تھی، کینن۔ یہ نور تھا جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ نے انسانیت کو دیا، یہ نور دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب تک ہم اس نور کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور اس نور کی راہ پہ عمل کرتے رہے اور علم کے راستے پر رہے اور عمل صالح کے راستے پہ رہے، ہماری تہذیب اور تمدن اور ہماری ثقافت کی بنیاد علم پر، سیرت محمدی پر، شعور پر، تحقیق پر رہی، ہم ترقی کرتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم عیاشی میں چلے گئے، ہم سیرت محمدی سے دور ہو گئے، ہم نے حضور کی وراثت میں جو علم پایا تھا اس علم کو چھوڑ دیا، ہم تباہی اور ہلاکت میں چلے گئے، اور وہ علم کا فیض یورپ نے جو لیا وہ ترقی کی ان منزلوں پر گامزن ہو گیا۔ آج امت زوال کا شکار ہو گئی، آج امت زوال کا شکار ہو گئی۔